کہ لرزش ہو جائے، اللہ کے سامنے آکے ہاتھوں کو پھیلایا، لمبا چوڑا باب ہے، آدم کا قصہ آپ کے سامنے ہے، کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ حضرت سلیمان نے غلطی بڑی نہیں تھی کی، حضرت نوح نے غلطی بڑی نہیں تھی کی، حضرت نوح نے تو صرف یہ کہہ دیا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بھی بچا لی۔ اللہ نے کہا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس کے عمل غیر صالح ہیں، یہ تیرے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہو سکتا، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ حضرت نوح کو پتا چل گیا کہ غلطی ہو چکی ہے، فوراً معافی مانگی۔ حضرت سلیمان نے کیا کیا؟ جہادی گھوڑے ہیں، جہادی گھوڑے تھے، جہاد کے لیے تھے، زیب و زینت کے لیے نہیں۔ ہم نے تو گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں زیب و زینت نمائش کے لیے، کارآمد بھی ہوتی ہیں، لیکن حضرت سلیمان کے گھوڑے تو خالص جہاد کی نیت کے اوپر ہیں۔ 20,000 گھوڑا رکھا ہوا، ان کی خدمت کر رہے ہیں، خاطر مدارت کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی غفلت ہو گئی، گھوڑوں کی خدمت کرتے ہوئے نماز عصر کا وقت نکل گیا۔ اب حضرت سلیمان کے دل کو چوٹ لگی، کہا اب میں توبہ ایسے نہیں کروں گا کہ جس طرح آج کا مسلمان کرتا ہے۔ توبہ کر رہا ہے یا اللہ میں نے داڑھی کٹا لی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے معاف کر دے، اور داڑھی پھر کٹائی جا رہا ہے۔ توبہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے کہ جو گناہ کر کے معافی مانگ رہا ہے، ڈرامہ دیکھ لیا اللہ مجھے معاف کر دی، پھر ڈرامہ دیکھی جا رہا ہے، گانا سن لی اللہ مجھے معاف کر دی، گانا سنی جا رہا ہے، داڑھی کٹوا دی اللہ مجھے معاف کر دی، داڑھی کٹوائی جا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت سے مذاق ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ توبہ اس طرح نہیں ہوتی، جب کوئی گناہ ترک کر دیا جائے، جس کی توبہ کرنے کا ارادہ ہو اس کو پھر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت سلیمان کی سیرت ہمارے سامنے کیا کیا؟ 20,000 گھوڑوں کو اللہ سے معافی بھی مانگی، اور 20,000 گھوڑوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ اللہ نے توبہ کیسے قبول کی؟ اللہ اس طرح توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں نبیوں کی توبہ قبول کرنے کے واقعات کے ساتھ عجیب و غریب الفاظ بھی بیان کی ہے۔ توبہ ایسی قبول کی، 20,000 سواریاں تو سلیمان نے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی، بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کون سی سواری دے دی؟ ہوا دے دی، کہ اب تو نے قربانیاں اگر اللہ کے لیے قربان کر دی ہیں، اپنی ہلکی سی غفلت لرزش سے نادم ہو گیا ہے، تو اب تجھے اس سے بہتر سواری ہوگی، ہواؤں کو تیرے تابع کر دیا جائے گا، تو ہوا کو جہاں کہے گا تجھے پہنچا دے گی۔ بتائیے گھوڑے اچھے ہیں کہ ہوا اچھی ہے؟ فلولا انہ کان من المسبحین۔ اب بتائیے یونس نے یہ سمجھا کہ اللہ مجھے نہیں پکڑ سکتا، میں نکل جاؤں گا، عذاب کی بشارت دے کے خود بخود غصے میں جاہ و جلال میں، پیغمبرانہ شان بھی ہوتی ہے لیکن ہلکی سی لرزشیں ہیں، لیکن یہ ان کی اولو العزمی اور جلیل القدری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلکی سی بھی لرزش کو کہا نہیں یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے، اس کو یہ بھی نہیں تھا کرنا چاہیے، مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ قرآن کہتا ہے اگر وہ تسبیح بیان نہ کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ ہاں آج بھی کوئی یونس کی فریاد لے کے آئے، یونس کی دعا لے کے آئے، یعنی توبہ کا ارادہ لے کے آئے، جس طرح اللہ نے یونس کو نجات دی، مجھے اور آپ کو بھی اللہ ہی نجات دے گا۔ مجھے بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس اتنا شدید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہد کو اپنی ذات پہ، کوئی بندہ اپنی ذات کے اوپر کسی چیز کو حرام کر سکتا ہے، اگر شہد کو اپنی ذات کے اوپر بھی حرام کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے لما تحرم ما احل اللہ لک، ذرا برابر نبینے کو لائن میں لگا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے عبس وتولی، اتنا جلیل القدر پیغمبر کے اللہ غلطی بھی نہیں ہونے دے رہا، لرزش بھی نہیں ہونے دے رہا۔ وہ نبی ایک مجلس میں، صحیح حدیث ہے، بیٹھتے تو 70 مرتبہ کیا کہتے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی غلطی تھی جس کی وہ معافی مانگ رہے تھے؟ لیکن وہ معافی مانگتے تھے تاکہ ان کا رتبہ بلند ہو۔ ہم تو گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، گناہوں سے آلودہ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے صرف 1-2 مرتبہ اللہ کو کہہ دیا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی ہے، یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ کوئی بندہ اگر یہ گمان کرتا ہے نا میں نیکی کر رہا ہوں، میں نیکی کے کام کر رہا ہوں، میں بہت بڑا نیک بندہ بن گیا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں مجھ سمیت یہ وہم باطل ہے یا وہم فاسد ہے تو نکال دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
पूरी दुनिया एक नहीं, पूरी दुनिया आदम से लेकर क़यामत तक जितने लोग पैदा होने हैं ना, सब कैसे बन जाएं? वैसे बन जाएं जैसे तुम में से कोई सबसे ज्यादा मुत्तकी है। कौन है? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस सही है, तुम में से सारे उन जैसे बन जाएं, अल्लाह की बादशाही में जर्रा बराबर भी इजाफा नहीं होता। ये कौन सा वातिल गुमान है? हम नेकी का काम कर रहे हैं, हम अल्लाह के खादिम और गुलाम बन गए हैं, अल्लाह के ऊपर एहसान कर रहे हैं, या तू अपनी जात के ऊपर एहसान कर रहा है? और अगर पूरी दुनिया के इंसान तुम में से सबसे ज्यादा गफलत करने वाले बन जाएं, जो बड़े बड़े नाम है, फिरौन बन जाएं, हामान, करून, शद्दाद बन जाएं, सारे इंसान हामान, करून, शद्दाद, इब्लीस के नक्शे कदम पे चल पड़े, अल्लाह की बादशाही में रत्ती बराबर भी फिर भी फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह को क्या फर्क पड़ता? ये मैंने और आपने अपनी इस्लाह करनी है, रब की बारगाह में आना है। हमने इतने इतने गुनाहों के ढेर लगाए हुए हैं। साबका दौर में एक बंदा था, 99 कत्ल किए, 99। किसी आलम का पता किया, कहा हाँ फलां इलाके में एक पादरी रहता है, उसके पास पहुंचा, 99 कत्ल किए। 99 कत्ल? 1 2 3 4 10 नहीं, 99। जी हाँ, जुल्म के साथ, बर्बरियत के साथ, रहम भी नहीं आया। अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। उसने कहा अगर नहीं माफ करेगा तो मैं 100 पूरे कर लेता हूं। उसको भी कत्ल कर दिया, ऐसा जालिम आदमी। फिर दिल में नदामत का ख्याल आया, 100 बंदा पूरा करने के बाद, सेंचुरी बना डालने के बाद दिल में नदामत है। कहा किसी और आलम का बताओ। एक आलम का पता चला, उसके पास गया। उसने कहा तेरी और तौबा के दरमियान कोई चीज हाइल नहीं है। अगर तू अल्लाह की बारगाह में आके तौबा करेगा तो अल्लाह तेरी तौबा सुनेगा, लेकिन मैं ये गुमान करता हूं, मफहूम आपके सामने रख रहा हूं कि अगर तू इसी बस्ती में रहा ना तो तू फिर कत्ल करना शुरू कर देगा। तू तौबा की नीयत से निकल और वो नेकोकारों की बस्ती है, उधर बाकी जिंदगी गुजार दे, तेरी तौबा अल्लाह जरूर कबूल करेगा। अभी वो बंदा देखे, अल्लाह ताला ने भी बख्शने के कैसे कैसे तरीके बनाए हुए हैं कि 100 बंदे पूरे कत्ल करके एक मोमिन का कातिल जो है ना, उसके बारे में कुरान पाक में आता है वो सारी जिंदगी आग में जलेगा। ये 100 बंदों का कातिल है, तौबा किए बगैर जो मर गया, ये 100 बंदे का कातिल है। और यहां से बहुत से मसले भी मुहद्दिसीन ने निकाले। एक बात आई है जुज़वी तौर पे, तो ये भी एक्सप्लेन कर दूं। लोग ये समझते हैं, बहुत बड़ा मुगालता है, मुआज़ल्लाह मैं हकूकुल इबाद तलफ करने की दावत नहीं दे रहा, लेकिन लोगों के जहन में एक मुगालता है, अल्लाह के हकूक माफ हो जाने, लोगों के माफ नहीं होने। और जो बंदा इखलास से, खलूस नीयत से, वापसी के इरादे से लोगों का हक वापस करने के इरादे से अल्लाह की बारगाह में आके माफी मांगता है ना, अल्लाह की कसम अल्लाह उसके भी माफ कर देता है। और हदीस के अल्फाज कल क़यामत के दिन अल्लाह उसकी तरफ से, जिसने खलूस नीयत से तौबा कर ली, इस नीयत के साथ कि मैं बंदे का हक वापस दूंगा, अल्लाह जब मुझे मौका मिला तू मुझे माफ कर दे, फिर अल्लाह क़यामत के दिन उन बंदों को जिसका उसने हक देना होगा ना, तलब करेगा। हाँ जी, क्या चाहता है? ये महल चाहता है कि इस बंदे से हक लेना है। हर बंदा जिसने हक लेना होगा वो कहेगा अल्लाह जन्नत में इतना उम्दा महल, छोड़िए इसको, मुझे उस महल में दाखिल कर दीजिए। अल्लाह उस बंदे की तरफ से हकूक अदा करेगा जो खलूस नीयत से तौबा कर ले। ये मुगालता है। हाँ, नीयत ही होनी चाहिए कि जब भी मुझे मौका मिला मैं वापस करूंगा। ये देखिए, हकूकुल इबाद में से सबसे बड़ी हक तलफी क्या है? किसी की जान ले लेना, किसी को जिंदा ना रहने देना, हकूकुल इबाद में से इससे बड़ी हक तलफी कोई नहीं है। लोग समझते हैं माल खाना ये भी हक तलफी है, उसके अंदर भी नीयत वापसी की होनी चाहिए। लेकिन बताइए, जान ले लेना यह हकूकुल इबाद में से सबसे बड़ा जुर्म है। और हदीस के अल्फाज के हैं, नेकोकारों की बस्ती की तरफ चला, मालिकुल मौत आ गए, रूह को कब्ज कर लिया। ये अल्लाह की अता होती है, ये अल्लाह की देन होती है। जो खलूस नीयत से दिल में तौबा का इरादा कर लेता है ना, फिर अल्लाह ताला अपने उस बंदे को जाया नहीं करता। अल्लाह इतना खुश होता है, जैसे सुबह आपके सामने वो हदीसें रखी हैं। अब क्या हुआ? बुराई के फरिश्ते भी उतरे, अच्छाई के फरिश्ते भी उतरे, आपस में झगड़ना शुरू कर दिया। बुराई के फरिश्तों ने कहा अभी नेकोकारों की बस्ती में नहीं था पहुंचा, अभी तौबा का इरादा किया था, अल्फाज अदा नहीं थे किए, हाथ नहीं था उठाया, आंसू नहीं थे बहाए, ये बंदा हमारा, हम लेके जाएंगे। अजाब के फरिश्ते कह रहे हैं। नेक फरिश्ते भी उतरे में, वो कह रहे हैं
اللہ وہ ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ کہ دل میں نیکی کا خیال آتا ہے، اللہ نوٹ کر کے فرشتوں کو پکڑا دیتا ہے کہ اس بندے نے نیکی کر لی ہے، یہ بندہ نکلا تھا نیک نیتی سے نکلا تھا، توبہ کے الفاظ چاہے ادا نہیں ہوئے، ندامت کے آنسو ابھی زمین پہ چاہے نہیں گرے، لیکن توبہ کی نیت سے نیکوکاروں کی بستی کی طرف قدم اٹھا چکا تھا ہمارا بندہ ہے۔ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو نازل کرتا ہے انسانی شکل میں، اس کو فیصل بنا لیتے ہیں کہ تم میرا فیصلہ کر دو، تم ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو تدبیر بھی بتاتے ہیں، وہ فرشتہ کہتا ہے ایسا کرتے ہیں کہ نیکوکاروں کی بستی کو ناپ لیا جائے، برے لوگوں کی بستی کو ناپ لیا جائے۔ ابھی برے لوگوں کی بستی سے نکلا ہے، اللہ فرشتے کے ذریعے حکم بھی جاری کروا رہے ہیں کہ فاصلہ ناپو۔ برائی کے فرشتے سمجھتے ہیں یہ تو برے لوگوں سے ابھی نکلا ہے، ساتھ ہی اللہ زمین کو حکم دیتے ہیں، زمین کو عرش کی بلندیوں سے اس بندے کی میت کو نیکوکاروں کی بستی کی طرف سمیٹ دیا جائے۔ زمین سمٹ جاتی ہے، پیمائش ہوتی ہے، فاصلہ بھی نکلا برے لوگوں کی بستی سے تھا، لیکن فاصلہ کم نیکوکاروں کی بستی کی طرف ہو جاتا ہے، اور یہ بندہ کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بتائیے 100 بندوں کا قاتل جب آپ جنت میں دیکھیں گے، آپ اس وقت ندامت ہی ندامت ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے کہ اللہ ہم بھی توبہ کر لیتے، اگر تو 100 بندے کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے، اللہ ہم نے تو 100 نہیں کیے۔ کوئی بہت ہی بڑا ظالم ہوگا جس نے اتنے گناہ کیے ہوں گے، تو پھر پچھتاوا ہی رہ گیا، پھر بے بسی ہے نا، پھر یہی الفاظ ہے نا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا یا منہ سے توبہ نکل جاتی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس دنیا کے اندر کوئی توبہ کا عمل ہی بھیج دیا ہوتا، کوئی اللہ کے سامنے آنسو ہی بھیج دیا ہوتا۔ 100 بندے کے قاتل کو اللہ نے میزان قائم کر کے معاف کر دیا، نہیں غافل تھا، نہیں اللہ کی رحمت کو پہچان نہیں سکا، کاش میں بھی ہاتھوں کو اٹھا دیتا، اللہ مجھے بھی معاف کر کے جنت میں ڈالتا۔ ہر بندہ قیامت کے دن جو پھنسے گا نا، جو پکڑا جائے گا، اللہ کی قسم سب سے زیادہ یہ حسرتیں ہیں، دیگر بھی ہیں، کاش میں نے فلاں وقت سبحان اللہ کہا ہوتا، کاش الحمدللہ کہا ہوتا، کاش یہ کیا ہوتا، کاش انفاق کیا جاتا۔ ساری حسرتیں حدیث میں موجود ہیں، لیکن یہ حسرت بہت بڑی ہوگی کہ اللہ اگر توبہ کر لیتا، نہ صرف گناہ معاف ہوتے بلکہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے۔ یہ کتنی بڑی ثواب کی آیتیں ہیں، یہ کتنی بڑی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کفل کا واقعہ سنایا کرتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں اتنی مرتبہ سنایا کہ ہم جب بھی سنتے ہمیں لطف آتا۔ ایک بندہ تھا پرانے دور میں، اس کا نام کفل تھا، ہر برائی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر برائی کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی برائی ایسی نہیں، شراب ہے اس نے پینی ہے، بازاروں میں اس نے جانا ہے، آوازیں اس نے کسنی ہے، وغیرہ جتنی آپ معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ لوفر انسان کی برائیاں ہوتی ہیں، اس کی برائیاں موجود تھیں۔ ایک دفعہ بعض روایات میں اس کے چچا کی بیٹی، لیکن بعض روایات میں غریب عورت آتی ہے، اس سے آگے معاملہ کرتی ہے، اپنی جان کا اپنے نفس کا معاملہ بارگیننگ طے پاتی ہے کہ میں تجھے 60 دینار دوں گا، تیرا جسم میرے سپرد ہو جائے گا۔ جب یہ سارا معاملہ طے ہو جاتا ہے، کفل اس کے ساتھ برائی کرنے لگتا ہے، وہ عورت رونا شروع ہو جاتی ہے، کپ کپانا شروع ہو جاتی ہے، اس کے جسم کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ کفل ساری زندگی گناہوں کی زندگی گزاری ہوئی ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی، کہتا ہے ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، کس وجہ سے رو رہی ہے؟ کیا تجھے پیسے ادا نہیں کر دیے؟ کیا تیرے ساتھ ظلم کیا؟ نہیں نہیں کفل، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ آج غربت نے، آج مسکینی نے اس بات کے اوپر مجبور کی ہے کہ کسی غیر محرم کے سامنے اپنا سطر ننگا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں اپنے رب سے ڈر رہی ہوں۔ کفل کے دل کو چوٹ لگی کہ میں تو گناہ کرتے ہوئے کبھی نہیں کانپا، یہ عورت مجبور ہے، فاقے سے ہے، گھر میں پیسہ موجود نہیں ہے، گھر میں والدین بیمار ہیں، ان کے لیے پیسے لے کے جانا چاہتی ہے، 100 عذر موجود ہیں، اور پھر بھی گناہ کر رہی ہے تو کانپ رہی ہے۔ ایک رب کے سامنے کھڑا ہونے سے یہ عورت کانپ رہی ہے۔ کفل کے دل میں پتہ نہیں کیا انقلاب آیا، کیسے کیفیات بدلی۔ اس نے عورت کو کہا چلی جا، یہ 60 دینار بھی لے جا، یہ بھی تیرے ہوئے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں آیا، وہ زندگی کی آخری رات کفل کی پتہ نہیں کس طرح گزری ہوگی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں
کہ عورت کو جب بھیجا ندامت کے آنسو آنکھوں سے نکل رہے ہیں اور کانپ رہا ہے، اپنی ماضی کی ساری زندگی کو نوٹ کر رہا ہے، اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کرتا رہا، آج تک جسم کے اوپر کپ کپی تاری نہیں ہوئی، یہ عورت مجبور ہو کے کانپ رہی ہے، اللہ کفل کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ الفاظ کہے ہیں، ملک الموت آیا ہے، کفل کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ اگلے دن صبح ہوئی، لوگ باتیں بنا رہے ہیں، 12 بج گئے ہیں، 1 بج گیا ہے، 2 بج گئے، اس دور کے حساب سے دوپہر ہو گئی ہے، سورج چڑھ گیا ہے، کفل ابھی تک نہیں نکلا۔ وہ کفل نے شراب پی ہوگی، وہ کفل نے عورت کے ساتھ رات گزاری ہوگی، ابھی اٹھ کے آ جائے گا بدبخت۔ بڑی دیر گزر گئی، کفل باہر نہ آیا، لوگ جمع ہو کے اس کے گھر کے پاس پہنچے اور اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک اس واقعے کو زندہ کرنا تھا۔ اس کے گھر کے باہر عربی میں لکھا تھا، اس دور کی زبان جو بھی تھی، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ان اللہ قد غفر الکفلا، اس کے گھر کے اوپر لکھا تھا۔ کفل کی زندگی میں ایک رات ایسی آئی ہے جس میں کفل نے اللہ کے سامنے آ کے کہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہے اللہ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میں اور آپ شیطان کے وسوسے، شیطان کے وہمے، شیطان کے اندیشے اب نہیں معاف ہونا، بڑا ظلم کر لیا، حقوق العباد نہیں معاف ہوتے۔ اللہ معاف کرے، میں حقوق العباد کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ کریں، اور لیکن بھائیو آج بھی حقوق العباد کا جرم بھی کیا ہے، صرف نبی کریم نے کہا اس بندے کا قرضہ اللہ بھی ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لوگوں کا قرضہ ادا کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ بندہ نیت کرے میں نے فلاں کا اتنا پیسہ دینا ہے، اللہ تو مجھے مال دے، میں اس کا ادا کروں گا، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اللہ میری توبہ کو قبول کر لے، اللہ کی قسم حقوق العباد کے بھی سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے کہ حقوق العباد کے گناہ معاف نہیں ہوتے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے کہ اب اللہ کے سامنے کئی بندہ آ نہ جائے، کئی بندہ معافی نہ مانگ لے۔ شیطان تو ہمیشہ، اور نبی کریم نے یہ بھی کہا، یہ بات بھی یاد رکھے، جو بندہ دھوکہ دیتا ہے نا وہ اپنے آپ کو دیتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا۔ اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیسے دے گا، میں قرضہ اتار دوں گا، پیسے موجود ہیں، قرضہ اتارنے کی نیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جو کسی کا مال واپس نہ کرنے کی نیت سے لیتا ہے نا، اللہ اس کا وہ مال بھی تلف کر لیتا ہے، اور جو واپسی کی نیت کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ اس کے مال میں ایسی برکت ڈالتا ہے، مرنے سے پہلے اس کے سارے قرضے ادا ہو جاتے ہیں۔ آئیے آج کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا بلا کہا ہے، آئیے رب کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگ لیجیے، ساتھ اپنا دل بڑا کر کے اپنا دل بڑا کیجئے۔ ایک فون کال، پہلے لوگ میلوں سفر کرتے تھے، گھوڑوں پہ جاتے تھے معافی مانگنے کے لیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا غیبت جس کی ہے اس سے بھی معافی مانگو ورنہ معاف نہیں ہوگا، غیبت کی ہے، تو صحابہ سفر کر کر کے ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے کہ میرے منہ سے تیرے بارے میں یہ بات نکل رہی تھی، مجھے معاف کر دے۔ آج ہمارے پاس فون موجود ہے، جس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ لیجیے، کہیے اللہ سے بھی معافی مانگ لی ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، آپ بھی مجھے معاف کر دیجیے، جتنا آپ کا اگر کوئی مال کا لین دین ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ کو گواہ بنا کے آپ کا مال واپس کروں گا، اللہ کی قسم اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اٹھائیے ہاتھ۔ اسی طرح اللہ کا جو حق تلفی کر لی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر لی ہیں، آ جائیے، رب تو آپ کو مجھے ہر روز پہلے آسمان پہ آ کے دعوت دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے آ کے مانگ لے، کون ہے جو مغفرت کا طلبگار ہے؟ تو میرے بھائیوں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی اللہ رب العزت توبہ قبول نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما